سڑک کے کنارے واقع ریسٹورنٹ میں ایک کھلاڑی گیا اور وہاں جا کر انہوں نے انگلش بلے باز جے روڈ کو مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان کے منہ پر گھونسے مارے اور ان کو شدید زخمی کر دیا۔ گیند خراب کر کے ایک سکینڈل بنا دیا گیا، جسے آپ میچ فکسنگ کا بھی نام دے سکتے ہیں، اسپاٹ فکسنگ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ شان مسعود کا پر کہ جنہوں نے لنچ تک عامر جمال کو کوئی گیند ہی نہیں دی، بالنگ کرنے کے لیے بلایا ہی نہیں۔ ہمارے کھلاڑیوں کا بلہ کہاں ہوتا تھا، جسم کہاں ہوتا تھا، گیند کہاں ہوتی تھی اور وہ کیسے کھیلتے تھے، تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ سارا کچھ ایسے ہی آنا تھا جیسے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالستار ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 92 سپورٹس۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناؤں گا اور اس کے بعد اس بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ کہانی یہ ہے کہ 9 جون 2013 کی بات ہے کہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی سیریز جاری تھی اور یہ سیریز ایکچولی ICC ٹیسٹ چیمپئن ٹرافی جو ہے اس کے سلسلے میں کھیلی جا رہی تھی۔ اس میچ میں آسٹریلیا کو شکست ہوئی، انگلینڈ فاتح ہوا اور یہ میچ ختم ہو گیا۔ لیکن میچ ختم ہونے کے بعد ایک دوسری کہانی شروع ہوئی کہ شام کو ایک سڑک کے کنارے واقع ریسٹورنٹ میں ایک کھلاڑی گیا اور وہاں جا کر انہوں نے انگلش بلے باز جے روڈ کو مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان کے منہ پر گھونسے مارے اور ان کو شدید زخمی کر دیا۔ لوگوں نے بچ بچاؤ کروایا اور اس کے بعد یہ معاملہ ان کے کرکٹ بورڈ تک گیا تو وہاں پر اس کھلاڑی کو 6.3 لاکھ روپے جرمانہ سنا دیا گیا۔ یہ ایک کہانی تھی۔ اس کہانی کے 5 سال بعد پھر ایسا ہوا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف آسٹریلیا کی ٹیم میچ کھیل رہی تھی اور اس میچ میں آسٹریلوی کھلاڑی کیمرون بنکرافٹ نے گیند کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دیا اور اس حرکت کو کیمرے کی آنکھ نے دیکھ لیا اور بعد میں جو آپ کے امپائرز تھے انہوں نے اس کھلاڑی کو بلا لیا اور تحقیقات کی، اور اس تحقیقات کے جواب میں انہیں اندازہ ہوا کہ اس گیم میں اسٹیو سمتھ بھی شامل ہیں اور وہ کھلاڑی بھی شامل ہے جس نے جو روٹ کے منہ پر مکے مارے تھے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ گیند خراب کر کے ایک سکینڈل بنا دیا گیا، جسے آپ میچ فکسنگ کا بھی نام دے سکتے ہیں، اسپاٹ فکسنگ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کھلاڑی کا نام تھا ڈیوڈ وارنر۔ لیکن کل پھر 5 سال کے بعد 5 جنوری 2024 کو یہ نوجوان کھلاڑی جو ہے وہ اپنے پویلین سے باہر آیا کھیلنے کے لیے، تو پورا اسٹیڈیم ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ گراؤنڈ میں جانے سے پہلے انہوں نے خواجہ عثمان سے بغل گیر ہوئے اور اس کے بعد لیبوشین نے ان سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد یہ جب گراؤنڈ میں انٹر ہوئے تو فوٹو سیشن کے بعد انہوں نے پاکستانی ٹیم جو وہاں کرکٹ سیریز کھیلنے گئی ہوئی ہے، ٹیسٹ سیریز کھیلنے گئی ہوئی ہے، وہاں اس ٹیم نے ان کا استقبال کیا اور باقاعدہ گارڈ آف آنر پیش کیا۔ لوگ ان اوپر والے 2 واقعات کو شاید بھول چکے ہیں، لیکن کل اپنے اس ہیرو کے استقبال کے لیے پورا اسٹیڈیم کھڑا تھا، تالیاں بجا رہا تھا اور ان کو داد پیش کر رہا تھا۔ اس کھلاڑی کا نام ڈیوڈ وارنر ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ڈیوڈ وارنر 112 میچ کھیل چکے ہیں اور انہوں نے آسٹریلیا کے لیے بہت خدمات انجام دی ہیں اور انہیں بل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ڈیوڈ وارنر جو ہے انہوں نے پیٹ کیمنز کی قیادت میں پاکستان کے خلاف اپنی آخری سیریز کھیلی اور تینوں کی تینوں میچ جیتے اور پاکستان کو وائٹ واش کر دیا، اور اس آخری اننگز میں ٹیسٹ کرکٹ کی آخری اننگز میں ڈیوڈ وارنر نے نصف سینچری بنائی۔ آسٹریلیا کو تیسرے میچ میں 130 رنز کا ٹارگٹ ملا، جسے انہوں نے 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا اور پاکستان کو ہرا دیا۔ مجھے یہاں پر حیرت ہے ایسے مبصرین کی جو کل یہ توقع لگوائے بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستانی لوگوں کو بھی اس جانب لانے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید کل پاکستان جو ہے وہ میچ اپنی گرفت میں لے لے اور عامر جمال اور رضوان کو غیر معمولی کارنامہ سر انجام دے دیں اور یہ میچ ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن میں نے کل ہی اپنے تبصرے میں کہہ دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تلخ حقیقت یہی ہے کہ کل ہم یہ میچ ہار جائیں گے اور عین اس پیش گوئی کے مطابق آج ہم یہ میچ ہار گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میچ میں آپ کو جو بڑی چیزیں نظر آئیں گی ان میں ایک یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ ان کا ایک کھلاڑی لیبوشین، جن کو پہلے 2 ٹیسٹ میچز میں یہ وارننگ دی گئی تھی کہ اگر آپ نے رنز نہ کیے، اگر آپ نے کارکردگی نہ دکھائی تو آپ کو فارغ کر دیا جائے گا، اور انہوں نے اس تیسرے ٹیسٹ میچ کی آخری اننگز میں بہت ہی شاندار اننگز کھیلی اور 73 گیندوں پر انہوں نے 62 رنز بنائے، اور یہ ایک مشکل وکٹ تھی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کھیل چوتھے اور 5ویں دن میں داخل ہوتا ہے تو یہ پھر بیٹسمینوں کے بجائے بالرز کے حوالے ہو جاتا ہے، لیکن کل افسوس کہ بالرز کے ساتھ پاکستان کے بالرز نے بھی کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی، جس کی وجہ سے یہ میچ ہم ہار گئے۔ اور مجھے بڑی حیرت ہے اپنے کپتان
کپتان پر شان مسعود کا پر کہ جنہوں نے لنچ تک عامر جمال کو کوئی گیند ہی نہیں دی، بالنگ کرنے کے لیے بلایا ہی نہیں، حالانکہ پہلی اننگز میں وہ 6 وکٹیں لے چکے تھے۔ تو یہ تو خیر تھا کہ پاکستان نے وائٹ واش ہونا تھا، اور یوں کہہ لیں کہ آپ آسٹریلیا کا جو مشن ہے وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن آپ اس کی جو ذمہ داری عائد کریں گے نا، وہ 2-4 چیزیں ہیں جن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہماری بیٹنگ جو ہے وہ کلیپس ہوئی، اور بری طرح سے کلیپس ہوئی۔ ہم لوگ وہاں جا کر باؤنسی اور گھاس والی وکٹوں پر کھیلنا بھول گئے، اور ہمارے بس کی ہی بات نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے کھلاڑیوں کی جو تکنیکی خرابیاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے کوئی سامان نہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری جو پاکستان کے بیٹنگ کوچ پر عائد ہوتی ہے۔ ہمارے کھلاڑی اعصابی طور پر انتہائی کمزور واقع ہوئے، اور وہ اس ہر میچ کا پریشر لے جاتے تھے جو ابھی انہوں نے کھیلنا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ تینوں میچ ہارے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم انتظامیہ بھی اس کا حصہ دار ہے، اور اس کا میں 3 دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد حفیظ جو ہیں اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے برے رویے اور ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے بھی ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ کافی حد تک ان سے باغی ہیں اور ان سے خائف بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں، مطلب جیسے ایک مثال دیتا ہوں، عبداللہ شفیق ہے، انہوں نے آپ کو یاد ہوگا سری لنکا کے خلاف سیریز میں ایسے کیچ پکڑے تھے کہ وہ مبصرین جو ہیں وہ حیران ہو گئے تھے، اور انہوں نے انہیں ایک جونٹی رائٹس کے ایکول کا کھلاڑی قرار دیا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ عبداللہ شفیق جو ہے وہ جا کے آسٹریلیا میں کیچ پکڑنا ہی بھول گیا ہے؟ جب آپ اسے نواب صاحب کہہ کے بلائیں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ کنفیوژن جو ہے وہ سامنے تو آئے گی۔ تو بہرحال یہ دیکھ لیں کہ ہمارے کھلاڑیوں کا بلہ کہاں ہوتا تھا، جسم کہاں ہوتا تھا، گیند کہاں ہوتی تھی، اور وہ کیسے کھیلتے تھے، تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ سارا کچھ ایسے ہی آنا تھا جیسے آیا ہے۔ البتہ اس سیریز میں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں کچھ مثبت باتیں بھی ہوئی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب ہمارا اسکواڈ یہاں سے روانہ ہوا تھا تو دنیا کے بیشتر کھلاڑیوں نے ہماری بالنگ اسکواڈ پر خاصی باتیں کی تھی، یہاں تک کہ وقار یونس نے بھی ہماری بالنگ پر اچھا خاصا تبصرہ کر ڈالا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بالرز نے آسٹریلوی بلے بازوں کو کھل کر کھیلنے نہیں دیا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے بالرز کو جاتا ہے اور اس کے ساتھ شان مسعود کو بھی جاتا ہے۔ شان مسعود نے بہت ہی اچھی ریپلیسمنٹ کی فیلڈنگ میں، اور بالنگ میں چینجز بھی بر وقت کی، اور ایک اچھا انہوں نے انٹینٹ دکھایا، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس دورے میں عامر جمال جو ہیں وہ نئی دریافت ہوئے ہیں، اور ایک مدت کے بعد آسٹریلیا کو مطلب ہم نے 14 رنز کی لیڈ دی، یہ بھی ایک کامیابی کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر اب یہ ٹیسٹ سیریز ختم ہو گئی ہے تو اندر کی بہت سی کہانیاں باہر آئیں گی اور ہم آپ کو سناتے رہیں گے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا وہ سب کچھ ہار کر نہیں آئے، بہت کچھ سیکھ کر بھی آئے ہیں۔ تو میرے خیال ہے ناظرین کو غصے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا احساس بھی کرنا چاہیے کہ تمام تر جو دستیاب وسائل تھے اس میں سے جو ٹیم بنائی گئی، انہوں نے جو کارکردگی دکھائی وہ کوئی بری نہیں تھی، اچھی ہے، ہار جیت تو چلتا ہی رہتا ہے۔ یہاں میں مثال دوں گا آسٹریلیا کو کہ بھئی ہر ایک فرعون کے گھر اللہ تعالیٰ موسیٰ پیدا کرتے ہیں، اور آسٹریلیا آپ کو یاد ہوگا کہ جو حالت آج آپ نے ہماری کی ہے 1993 میں ویسٹ انڈیز نے آپ کی تھی، جس طرح ہماری وکٹیں جو ہیں وہ گرتی گئیں، اور وہ جو سلپ میں کھڑے ہیں ان کے ہاں کیا جا رہا ہے یا وکٹ کیپر کے ہاں کیا جا رہا ہے۔ 1993 میں جب ویسٹ انڈیز کی کالی آندھی آپ کے ہاں آئی تھی تو وہاں بھی آپ کی وکٹیں ایسے ہی گری تھیں، اور آپ وہ سیریز 2-1 سے ہار گئے تھے۔ بہرحال اس وقت انجوائے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹیم جو ہے وہ ہماری نیوزی لینڈ جا رہی ہے 5 T20 کھیلنے کے لیے، اور آج حفیظ نے یہ انڈیا بھی دیا ہے کہ شاید بابر اعظم کو ریسٹ دی جائے۔ بابر اعظم کو ریسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بابر اعظم کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے، جو نہیں دے رہے اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید کا یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کا تبصرہ تھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس تبصرے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک کھلاڑی جو بائی نیچر لڑاکا ہے، لیکن جب وہ اپنی کارکردگی پہ آتا ہے تو پھر اس کی ساری لڑائیاں بھول جاتی ہیں اور لوگ صرف اس کی خدمات کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ پہلا سیگمنٹ تھا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جہاں 2 خبریں آپ کی منتظر ہیں، اور یہ خبریں بڑی مزیدار ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ نیدرلینڈ کے کپتان اسکاٹ ایڈورڈ، آپ جانتے ہیں ورلڈ کپ میں بھی وہ آئے تھے، اور وہ 1 مین شو ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم خود ہی بنائی ہے۔ تو بگ بیش میں میلبورن رینیگیڈرز جو ہیں اس میں وہ شامل ہوئے ہیں ڈیکاک کی جگہ، اور آپ کو میں بتا کر یہ حیران کر دوں کہ یہ جو اسکاٹ ایڈورڈ ہیں یہ اس
ٹیم میں، بگ بیش کی ٹیم میں جو شامل ہوئے ہیں وہ مقامی کھلاڑی کے طور پر شامل ہوئے ہیں، کیونکہ بائی برتھ وہ آسٹریلوی شہری بھی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بطور شہری وہ اپنے ملک کی بڑی لیگ کی ایک فرنچائز کی طرف سے کھیل رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ نیدرلینڈ کے ٹیم کی قیادت بھی کر رہے ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ بگ بیش میں ایک نیا قانون انہوں نے لاگو کیا ہے، پچھلے سال کیا تھا اور اس سال بھی اس پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی کھلاڑی کسی گیند کو چھکا مارتا ہے اور وہ چھکا جو ہے وہ جا کر اس گراؤنڈ میں جو پویلین کی چھت سے ٹکراتا ہے اور ٹکرا کر اگر واپس گراؤنڈ میں آ کر گرے تو اس کو ڈیڈ بال قرار دی جاتی ہے، اور اگر وہ گراؤنڈ سے باہر گرتا ہے تو اس کو چھکا قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن کل یہاں پر ایک کھلاڑی نے چھکا مارا اور وہ گیند چھت کے ساتھ ٹکرائی اور ٹکرا کر واپس گراؤنڈ میں گری، لیکن امپائر نے اسے چھکا قرار دے دیا، اس لیے کہ آئی سی سی کے نئے قوانین کے مطابق یہ ہے کہ یہ ثوابدید ہوگی امپائر کی، اور وہ یہ دیکھے گا اور وہ یہ جج کرے گا کہ گیند کی جو پلیسمنٹ ہے وہ کیا ہے، کہ کیا اگر وہ گیند کی جو مومنٹ ہے یا اس کی جو اونچائی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ چھکا ہی ہوگا اور آگے جا کے وہ چھکا ہی گرے گا تو اس کو وہ چھکا قرار دے دیں گے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ٹکرا کے نیچے گراؤنڈ میں گر گئی ہے اور وہ چھکا نہیں ہے، یعنی یہ ٹوٹلی جو ہے وہ ثوابدید ہے امپائر کی، تو اب وہاں پر یہ فیصلے جو ہیں وہ امپائر کریں گے۔ تو یہ ایک دوسری خبر تھی، تھوڑی سی حیران کن ہے یہ۔ اب آتے ہیں ہم ریکارڈز کی طرف۔ تو ریکارڈز میں آپ کو بتا کر حیران کر دوں کہ آسٹریلیا کے جوسن گلپسی، انہوں نے 2006 میں بنگلہ دیش کے خلاف نائٹ واچ مین کی حیثیت سے 201 رنز بنائے تھے۔ نائٹ واچ مین ہوتا ہے کہ جب دن کا کھیل ختم ہونے والا ہوتا ہے، 2-4 اوور رہتے ہیں، تو جو امپائر ہے، جو آپ کا کپتان ہے، وہ کسی بھی بڑے کھلاڑی کو یا ریگولر کھلاڑی کو، بیٹسمین کو بھجوانے کے بجائے وہ 2-3 اوور گزارنے کے لیے کسی ٹیل اینڈرز میں سے کسی کو بھیج دیتا ہے تاکہ اس کی وکٹ ضائع نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ گلیپسی جو ہیں وہ ایک نائٹ واچ مین کی حیثیت سے ہے اور انہوں نے 201 رنز بنائے، تو یہ ایک ریکارڈ ہے۔ اسی طرح ویون رچرڈ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے عظیم بلے باز ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ ہوم گراؤنڈ پر ان کی ایک بھی او ڈی آئی سینچری نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ سچن ٹنڈولکر کی بات کر لیں تو او ڈی آئی میں انہوں نے ایک اننگز میں جتنی دفعہ 5 وکٹیں لی ہیں وہ شین وارن کے ریکارڈ سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ او ڈی آئی کے میچز میں سچن ٹنڈولکر نے ایک اننگز میں زیادہ 5 دفعہ وکٹیں لی ہیں شین وارن کی نسبت۔ اور اسی طرح ان کے اوور جو ہیں، سچن ٹنڈولکر نے جتنے ایک او ڈی آئی میں اوورز کروائے ہیں وہ ڈیل سٹین جو کہ جنوبی افریقہ کے بالر ہیں ان کے اوورز سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور ایک اور میں بتا دوں آپ کو کہ یاسر شاہ جو ہمارے بالر تھے، ان کی آسٹریلیا میں جو سینچریاں ہیں یا سینچری ہے وہ انگلینڈ کے جے روٹ سے زیادہ ہیں۔ اور آخری جو ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سعید اجمل جادوگر بالر جو ہیں ان کے بطور مین آف دا میچ ایوارڈز اتنے نہیں ہیں جتنے کہ مین آف دا سیریز ہیں، یعنی وہ مین آف دا میچ کم لیے انہوں نے ایوارڈ، لیکن مین آف دا سیریز ان کے ایوارڈ کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہ تھی آج کی خبریں۔ اب ہم آتے ہیں کہ آج کے دن کیا ہوا۔ آج 6 جنوری ہے اور 6 جنوری 2008 کو ایک بڑی غلط سی ہیپننگ ہوئی تھی دنیا میں، اور وہ یہ تھی کہ انڈیا کے ہربھجن سنگھ اور آسٹریلیا کے اینڈر سائمنڈز کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی گراؤنڈ کے بیچ میں، اور دونوں ایک دوسرے کے گلے پڑے تھے اور بہت تو میں ہوئی تھی، اور اس پر 50% جرمانہ جو ہے وہ ہربھجن سنگھ کو ہوا تھا، اور انہوں نے اسے شاید بندر کہہ دیا تھا۔ اس کو مونکی گیٹ اسکینڈل بھی کہتے ہیں۔ اور اینڈریو جو ہیں ان کی ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور ناظرین، ابھی حال ہی میں پرسوں اس ٹیسٹ میچ میں اینڈریو کا بیٹا جو ہے وہ پاکستانی ٹیم سے ملنے آیا تھا، اور پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور بہت اچھی طرح سے ان کو انٹرٹین کیا، کیونکہ وہ ایک بڑے کھلاڑی کے بیٹے تھے۔ بہرحال آج کے دن ان کی یہ لڑائی ہوئی تھی جس میں مونکی گیٹ کا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ دوسرا یہ 6 جنوری 2023 کی بات ہے، جہاں پر نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان نے اپنا میچ جو ہے وہ ڈرا کر لیا تھا۔ پاکستان نے 5 وکٹیں 80 رنز پر بنائی تھیں اور 313 کا تعاقب تھا، اور اس میں یہاں پر جو ریسکیو کرنے آئے تھے وہ سرفراز تھے، سعود شکیل تھے اور آغا سلمان تھے۔ سرفراز نے 78 رنز بنائے تھے، سعود شکیل نے 125 رنز بنائے تھے اور آغا سلمان نے 41 رنز بنائے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی پارٹیسپیشن سے اس میچ کو ڈرا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، ادروائز یہ میچ سیدھا سیدھا ہارا ہوا تھا۔ تو یہ 2 آج کی ہیپننگز تھیں، اور اب ہم آتے ہیں برتھ ڈیز کی طرف۔ تو برتھ ڈے میں دیکھیں کہ 6 جنوری
1959 ایک بڑا نام پیدا ہوئے تھے، ہندوستان ٹیم کے کپتان اور ورلڈ کپ 1983 کے جیتنے والے جو ہیں فاتح کپل دیو آج پیدا ہوئے تھے، اور کپل دیو دنیا کے واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے 4000 رنز بھی کیے ہیں اور 400 وکٹیں بھی لی ہیں۔ ان کی ٹوٹل رنز ہیں وہ 5248 ہیں، جس میں 8 سینچریاں ہیں۔ 83 کا ورلڈ کپ انہوں نے جیتا۔ 1990 میں 1980 میں جب پاکستانی ٹیم انڈیا گئی تھی تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک میچ میں 11 وکٹیں بھی لی تھیں۔ تو میں کپل دیو کو اپنی جانب سے اور اپنے ادارے کی جانب سے بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری برتھ ڈے جو ہے وہ ڈیل ہیڈلی کی تھی۔ یہ 6 جنوری 1948 کو پیدا ہوئے تھے اور نیوزی لینڈ کے ٹیسٹ کرکٹر ہیں۔ انہوں نے 26 ٹیسٹ اور 11 ون ڈے کھیلے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نیوزی لینڈ کے سر رچرڈ ہیڈلی ہیں یہ ان کے بڑے بھائی ہیں، اور دوسرے جو ہیری ہیڈلی ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو میں ان کو بھی اپنے ادارے کی جانب سے سالگرہ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔